اور ایک دن آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت، اور یہ کہہ رہے اور رو رہے، کہہ رہے اور رو رہے، کہہ رہے اور رو رہے۔ سبحان اللہ، سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ کے نبی اس امت کو ایک برادری بنا کر کے، ایک برادری بنا کر کے، ہم نے آج اپنی برادریاں مضبوط کر رہے ہیں، اپنے فرقے مضبوط کر رہے ہیں، اپنے رنگ نسل کے گروہ مضبوط کر رہے ہیں، ہم آج وطنیت کے بت کھڑے کر رہے ہیں، اور جو نبی امت بنا کر گئے ہیں اسلامیت پر، وہ کمزور کر بیٹھے، وہ رشتہ کمزور کر بیٹھے، وہ اسلامی اخوت وہ کمزور کر بیٹھے۔ اور کوئی آدمی بھولا بھٹکا دنیا کے کسی کونے پہ جا کے اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کرے اور اس اسلامی رشتے کو زندہ کرے تو مسلمان کہلانے والا بھی کہتا ہے اپنے ملک میں کیا کم تھے، اپنے علاقے میں کم تھے کیا، اپنی برادری میں کم تھے کیا، اپنے ہاں غریب کم تھے۔ یہ نادان بھول جاتا ہے اسلامی برادری کا بھی کوئی فرض ہے، اس اسلامی رشتے کا بھی کوئی حق ہے، اس اسلامی اخوت کا بھی کوئی فریضہ ہے، تبھی تو دنیا میں ہم کٹ بٹ کے مر رہے ہیں، اور دشمن جہاں چاہتا ہے بیٹیوں کو بے آبرو کرتا ہے، نوجوانوں کے کھوپڑیوں سے کھیلتا ہے، اسے پتا ہے یہ امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اسے اپنی فرقے کی فکر ہے، اپنی برادری کی فکر ہے، اپنے علاقے کی فکر ہے، اپنے زبان والوں کی فکر ہے، اپنے ملک والوں کی فکر ہے، اسے نبی کی امت کی فکر کوئی نہیں ہے، اسے نبی کی امت کا درد کوئی نہیں ہے، یہ اپنے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی امتی یہ کہہ رہے اور رو رہے، کہہ رہے اور رو رہے۔ تو جب یہ کہہ رہے اور رو رہے، جبرائیل آ گئے، اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، پوچھا میرے محبوب سے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، وہ تو جانتے تھے۔ تو فقال اللہ یا جبرائیل، تو اللہ رب العزت فرمانے لگے جبرائیل جاؤ میرے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے کہہ دو میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں تکلیف نہیں ہونے دوں، میں آپ کو راضی کروں۔ سبحان اللہ، یہ اس امت کے لیے بڑا تسلی کا سامان ہے، بڑا تسلی کا۔ لیکن امت تو بن کے رہنا، اس امت بنے کی لاج تو رکھے نا، اسلامی برادری کا کوئی لاج تو رکھیں، اللہ کرے اس اسلامی برادری میں مرنا تو ہو نا، تاکہ کل اللہ کے نبی کے سامنے جہاں ہماری آخری امید ہے شفاعت کی، حوض کوثر میں پانی پینے کی آخری امید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے قریب آئیں گے اور آپ جب فرشتے کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں، فرمانا یا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں، ان کا آپ کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تو آپ کی امت کا جنازہ نکالا ہے، ذبح کی ہے، اس کو آپ کی امت سے کوئی تعلق نہیں، اس نے تو آپ کا پیچھے چھوڑا دین، اس کا شکل ہی بگاڑ دی ہے، اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے، سحقن سحقن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو جینا مرنا تو امت پر ہو، اس برادری کا لحاظ تو ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ روئیں، انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت میں راضی ہی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کا فکر تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کی بے حسی اور آپس کا افتراق اور آپس کا انتشار اور آپس کی ٹوٹ پھوٹ اور ایمان سے دوری اور بیزاری، آج مسلمانوں پر وہ یہودی مساجد پہ حملہ آور ہے، مسجد اقصی پہ حملہ آور ہے، یہ مسلمان دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہے لیکن اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے، نفرتوں کا شکار ہے، گروہوں میں بٹا ہوا ہے، فرقوں میں تقسیم ہے، رنگ نسل وطن وطنیت اس کے سب سے بڑے بت ہو گئے ہیں، ایمان اسلام کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ آج یہودی دنیا میں دندناتا پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کے نوجوانوں کی کھوپڑیوں سے کھیلتا ہے اور اس کی بیٹی بہنا کی عزت سے کھیلتا ہے۔